www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul وأولي الأمر منكم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت نے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے. اللہ کا دین کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے، دین پر عمل کرنے، دین پر قائم رہنے کی بنیاد کو واضح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اپنے میں سے جو اولی الامر ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو اہل علم ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کی بات مانو. یعنی تین چیزیں وہ ہیں جن پر دین پر عمل کرنے کا مدار ہے: اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اور جو لوگ علم والے ہیں وہ جو ہدایت دیں، وہ جو وضاحت کریں، اس کو قبول کرنا. اللہ کی بات ماننے میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید شامل ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے. دنیا کی کوئی ایسی امت نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بالکل محفوظ ہے. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے آپ کی پیدائش ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں انہیں عیسائی بھائیوں کے درمیان آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ حضرات بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ انجیل حضرت عیسیٰ پر جیسے نازل ہوئی تھی اسی طرح یہ منسوخ کی گئی اور آج تک اس طرح محفوظ ہے، بلکہ اصل انجیل جو حضرت عیسیٰ کی زبان تھی اس زبان میں آج موجود نہیں. جو قدیم ترین انجیل ہے وہ اس کا یونانی ترجمہ ہے. لیکن اللہ نے ہمیں اپنی کتاب اس طرح دی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس لیے یہ کتاب محفوظ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ کتاب موجود رہے گی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے حکم کو ماننا، قرآن مجید کے حکم پر ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب کوئی حکم اللہ کی کتاب میں آئے تو آدمی اس کے سامنے سر جھکا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی طرح تربیت فرمائی تھی کہ کوئی حکم ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کے مزاج کے مطابق ہو یا مزاج کے مطابق نہیں ہو،
ان کو بظاہر اس سے فائدہ پہنچتا ہو یا ظاہری طور پر فائدہ نہیں پہنچتا ہو، جب اللہ کا حکم اس کو تھوڑا سا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے۔ دین کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہے کہ جب کوئی بات قرآن مجید میں آ جائے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر عمل کریں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ قرآن کی یہ بات نعوذ باللہ غلط ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عقل سے اونچی ہوتی ہیں۔ اگر گاؤں کے رہنے والے کسان کو آج انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے، کمپیوٹر میں جو ترقی ہوئی ہے، اگر ان کو بتایا جائے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی عقل سے اونچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات فرمائی، اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئی تب بھی ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ بات ہماری سمجھ سے اونچی ہے۔ جیسے اس دیوار کے پیچھے کی چیز ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیوار کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بات اللہ نے اللہ کے رسول نے فرمائی ہو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہماری آنکھوں کے دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، جیسے ہمارا کان دیوار کے باہر کی بات نہیں سن سکتا، اسی طرح اللہ نے ہماری عقل کو بھی محدود رکھا ہے۔ یہ ہماری عقل سے اونچی بات ہے، لیکن بہرحال جو اللہ کا حکم آئے، ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا کہ جب کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتا وہ فوراً سر جھکا دیتے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کے عالم تھے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر اس شان کے آدمی ہیں کہ اللہ ان کو نبی بناتے۔ لیکن حضرت عمر کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی بات قرآن کی آ جاتی فوراً اس کے سامنے ٹھہر جاتا۔ ایک بار مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے مہر بہت زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیا ہے۔ عرب کے لوگ مہر کو اپنے خاندان کے وقار کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کی عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا ہے، تو بہت اونچی مقدار مہر کی مقرر کرنے شروع کر دی اور اس کی وجہ سے شادی میں مشکل پیش آنے لگی۔ تو حضرت عمر نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے تقریر فرمائی کہ حضور کی بیویوں کا مہر 500 درہم تھا، سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کا مہر 500 درہم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں تھیں ان کا مہر بھی 500 درہم تھا۔ 500 درہم چاندی 1 کلو 692 گرام، تقریباً 1 کلو 700 گرام چاندی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اعلان فرمایا کہ کسی کو اس سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ مہر کی حد 500 درہم چاندی۔ جب وہ انہوں نے بیان کیا، مسجد میں بیان کیا، بعد عام لوگوں کے سامنے اس قانون کو جاری کیا
اور مسلمانوں کے امیر تھے اور ایسے خلیفہ تھے کہ اس وقت کی دو سپر طاقتیں تو روم اور ایران دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنڈر ہو گئی، لیکن ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ 500 درہم مہر کی آخری حد مقرر کر دیں کہ 500 درہم سے زیادہ مہر رکھنے کی اجازت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں مہر کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 قنطار مال میں دے دیا، 1 قنطار مال میں دے دیا، بے شمار بہت سارا مال مہر کے طور پر دے دیا ہو، تو اس کو بہانہ کر کے واپس لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 500 درہم سے زیادہ مہر مانگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ منبر پر چڑھے اور فوراً اعلان فرمایا، ان رجلا قد اخطأ وان امرأة قد اصابت وكل امرئ في المدينة افقه من عمر۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک مرد سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور ایک خاتون ایک عورت جو بات کہہ رہی ہے وہ صحیح بات ہے، اور پھر تواضع کے طور پر فرمایا کہ مدینے کا ہر شخص عمر سے زیادہ فقیر۔ تو صحابہ کی یہ شان تھی کہ امیر المومنین وہ بھی اگر کسی بات کا اعلان کر دیتا اور اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کر دی جاتی تو وہ اپنی بات کی بچ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اپنی رائے اور اپنے اعلان پر اصرار نہیں کرتا، اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہماری کیا عزت رہ جائے گی کہ ہم نے ایک اعلان کیا اور پھر واپس لے لیا، بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا تھا اس کے سامنے سر جھکا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے۔ لوگوں کے حالات کو جاننے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لوگوں کے حالات جانے جائیں ان کی کمزوریوں کو جاننے کے لیے، ان کی غلطیوں کو جاننے کے لیے، ان کی کوتاہیوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اس کو تجسس کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اور لوگوں کے حالات کو جاننے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو جانا جائے، ان کی دشواریوں کو معلوم کیا جائے، ان کی پریشانیوں سے واقف ہونے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اس کو تفقد کہتے ہیں، اور یہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور اس کا اسلام میں حکم دیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس کے طور پر نہیں، لوگوں کی کمزوریوں کو معلوم کرنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ لوگوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو جاننے کے جذبے سے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے کہ کس پر کیا پریشانی آئی ہے، کون کس دشواری میں مبتلا ہے، اس پریشانی میں اس کی مدد کی جائے۔ تو ایک صاحب کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا اندر سے گانے کی آواز آ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور اس زمانے میں باؤنڈری بہت چھوٹی ہوا کرتی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، جو آپ کا مقام تھا جس میں آپ تشریف رکھتے تھے، اس کی دیوار کی اونچائی سے 8 فٹ کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے قد کے آدمی تھے۔ تو ذرا سا اچک کر دیکھا دیوار سے، تو دیکھا ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بھابھی ان کے خادمہ گا رہی ہے اور اوپر سے شراب بھی پی رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے جو حق کا جذبہ رکھا تھا اور دین کو غالب کرنے اور لوگوں کو خود دین پر عمل کرنے اور لوگوں سے دین پر عمل کرانے کا جو غیر معمولی جذبہ رکھا تھا، اس کے تحت حضرت عمر سے برداشت نہیں ہو سکا۔
دیوار دروازے پر دستک بھی نہیں دی بلکہ دیوار ہی سے پھاند کر اندر چلے گئے اور بڑے میاں سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تم ایک تو شراب، ایک تو گانا گا رہے ہو، سن رہے ہو، اور یہی کیا کم تھا کہ شراب بھی پی رہے ہو۔ وہ جو بڑے میاں تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی مصیبت آ گئی سر پر، تو حضرت عمر سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، پھر آپ جو کریں، جو سزا کریں ہماری کیجیے، ایک بات کہنے کی اجازت تو دیجیے۔ حضرت عمر نے اجازت دی، کہنے لگے امیر المومنین، میں نے 2 غلطی کی ہے اور آپ نے 3 غلطی کی۔ میں نے شراب پی، میں نے گانا سنا اور آپ نے 3 غلطی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجسس کرنے سے، لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کھوجنے سے منع کیا، ولا تجسسوا، اور آپ نے تجسس کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک کسی آدمی سے گھر میں جانے کی اجازت نہ لے لو، اس کے گھر میں داخل نہ ہو حتیٰ تستانسوا، آپ بلا اجازت میرے گھر میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ، اس کے دروازے سے جاؤ، اس کے گیٹ سے جاؤ، واقعی بیوت من ابوابہا، آپ دیوار پھاند کر چلے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کتنے غصے میں تھے، کتنے غضب کی کیفیت میں تھے کہ دیوار پھاند کر آ گئے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو آدمی عام حالات میں قبول کر لے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جب قرآن کے حوالے سے کوئی بات آتی تو فوراً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنی ان 3 غلطیوں کی وجہ سے تمہاری 2 غلطیوں کو معاف کر دوں؟ بڑے میاں کو تو یہی چاہیے تھا، کہنے لگے کہ یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ جو امیر ہو مسلمانوں کا، جو حکمراں ہو، فرمانروا ہو، اگر اس کے سامنے کسی کا جرم کا دعویٰ نہ کیا جائے اور گواہوں کے ذریعے ثابت نہ ہو، اپنے طور پر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے یہ سزا ان کی معاف کر دی۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد، خاص کر عصر کی نماز کے بعد، تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے اور کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا تو لوگ پوچھا کرتے تھے۔ تو اب وہ صاحب کئی دنوں تک حضرت عمر سے بچتے رہے، ان کا سامنا کرنے سے کتراتے رہے۔ ایک دن حضرت عمر کی نظر پڑی گئی کہ کہیں کنارے کونے میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر نے ان کو بلایا۔ انہوں نے سمجھا کہ لیجیے اب ساری بات کھل جائے گی، لیکن حضرت عمر نے اپنے قریب بلایا اور رازداری کے ساتھ ان سے کہا کہ وہ جو اس روز میں نے دیکھا تھا، میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ صاحب کہنے لگے، امیر المومنین، آپ نے مجھے جس حالت میں دیکھا تھا، اس دن جو میں نے اس سے توبہ کی ہے تو پھر کبھی اپنے منہ کو نہیں لگائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا حکم، قرآن مجید کا حکم ایسا حکم ہے کہ صاحب ایمان کو، مسلمان کو فوراً اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اس کے خواہش کے خلاف ہو، اس کی سوچ کے خلاف ہو، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہ پتھر کی لکیر ہے اور ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی لیے جو ہماری شریعت ہے، ہماری فقہ ہے، ہم جو مسائل کی بات کرتے ہیں اس کی پہلی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جو بات اللہ کی کتاب میں آ جائے اس کو قبول کر لینا۔ دوسرے فرمایا گیا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس بات کو قبول کر لو، اس بات کے سامنے سر جھکا لو۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، حضور کوئی بات فرماتے فوراً اس کے سامنے سر جھکا لو۔ ایک صحابی آ رہے تھے، جمعہ کے خطبے کا موقع تھا، حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاتے جاؤ،
تو جہاں دروازے پر داخل ہوئے وہی بیٹھ گئے. جب حضور نے بعد میں پوچھا تو وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا آپ کی آواز میرے کان میں پہنچی تو میرے لیے یہ بات مناسب نہیں محسوس ہوئی کہ بیٹھنے کا حکم کان میں پڑنے کے باوجود میں چلتا رہوں آگے بڑھوں، اس لیے میں وہیں بیٹھ گیا. اس طرح صحابہ حضور کے احکام کے سامنے، حضور کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دیا کرتے تھے. کوئی حکم کتنا بھی طبیعت کے خلاف ہوتا، دنیا کے فائدے کے خلاف ہوتا، ان کی سوچ کے خلاف ہوتا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی فوراً صحابہ اس کے سامنے سر جھکا دیا کرتے. شراب مدینے میں لوگ اتنا شراب پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اسلام سے پہلے عربی زبان میں شراب کے 100 نام ملتے ہیں. یعنی اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں 100 قسم کی شرابیں بنا کرتی. کوئی مجلس ان کی شراب سے خالی نہیں ہوتی. حج کی عبادت میں بھی شراب کیا کرتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیا تو تمام مسلمانوں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا. مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. جن لوگوں کے پاس شراب کے مٹکے تھے انہوں نے شراب بہا دی. یہ بھی نہیں ہوا کہ حضور سے آ کر پوچھتے اللہ کے رسول کیا میں اس کو بیچ لے سکتا ہوں؟ غیر مسلموں کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں جو شراب پیتے ہیں ان کے ہاتھ کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ کیا میں اس میں کچھ نمک وغیرہ ڈال کر اس کو سرکہ بنا لے سکتا ہوں؟ یہ بھی نہیں پوچھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا اور انہوں نے سر جھکا دیا. یہی ایک مومن کی شان ہے کہ جب کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے تو اس کے بعد پھر نہ اپنی عقل کو اس میں دخل دے اور نہ اس کے سامنے اپنے خواہش کو کوئی دخل دے. تو یہ دین پر عمل کرنے کا یہ دوسرا کہ یہ اس طریقے کا دوسرا حصہ ہے کہ رسول کے اطاعت کرو. اسی لیے جو حدیثیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بات حضور نے اپنی زبان مبارک سے کہی ہو، جو کام آپ نے کیا ہو، یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ اس پر چپ رہے، آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے اس پر ناگواری ظاہر نہیں فرمائی، یہ سب چیزیں حدیث میں شامل ہیں. جیسے قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو یہ گمراہ لوگ ہوں گے، یہ بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے. تو اس لیے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور تیسری بات جس کا حکم دیا گیا وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے میں سے اولی الامر کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد ہے علم والے لوگ، وہ لوگ جو قرآن کا اور حدیث کا علم رکھتے ہوں، وہ لوگ مراد ہیں اولی الامر سے. یعنی اگر قرآن میں تو حکم موجود نہ ہو، حدیث میں ہو یا موجود ہو لیکن ہم قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں، تو جو لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں ان سے مسئلہ پوچھ کر، ان سے دین کے احکام کو جان کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو علماء ہیں، علم والے ہیں، ان کا دو کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً موجود نہ ہو، کھلے طور پر موجود نہ ہو، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اور اس کے مزاج کو سمجھ کر لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کو بتایا جائے. اور کیسے اس کو سمجھا جائے گا، کیسے مسائل نکالے جائیں گے، اس کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. ایک صحابیہ آئیں، حضور سے پوچھا میرے والد حج نہیں کر سکے، کیا مجھے ان کی طرف سے حج کرنا چاہیے؟
آپ فرمانا چاہتے تھے کہ حج کرنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کو اپنے صحابہ کو تربیت بھی دینی تھی، اس لیے آپ نے سیدھے سادے طریقے پر جواب نہیں دیا، بلکہ ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے والد پر کسی کا دین باقی ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ادا کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فدین اللہ احق و یقلا رہی، اللہ کا دین زیادہ اصلاح ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کا ایک طریقہ بتایا، دین کے مسائل میں غور کرنے کا ایک انداز سمجھایا کہ اگر کوئی بات تم کو قرآن میں حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتی ہو تو قرآن و حدیث سے اس طرح اس بات کو نکالنے کی کوشش کرو کہ جو اصول بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا دین ہے، جب لوگوں کا دین ادا کرتے ہو اللہ کا دین بھی ادا کرو۔ تو ایک کام تو اہل علم کا یہ ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں واضح طور پر معلوم نہ ہو اس بات کو کوشش کر کے اس بات کو اس سے نکالنا، اس سے اس مسئلے کو اخذ کرنا اور لوگوں کی اس کے سلسلے میں رہنمائی کرنا، ایک کام یہ ہے اولو الامر کا، اہل علم کا۔ جیسے میں آج کے دور کے مسائل میں مثال کے طور پر ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آج ایک پہلے زمانے میں ایک آدمی کا عضو دوسرے آدمی کو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن آج ایک انسان کا گردہ ایک آدمی کی کڈنی ضرورت پڑنے پر دوسرے کو لگایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کا لیور کا کچھ حصہ اگر کسی آدمی کو لیور کی ضرورت ہو تو اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن میں اس کا حکم واضح نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گردہ دوسرے کو دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو۔ تمہارے دوستوں میں کوئی بیمار ہو اور اس کو لیور کی ضرورت ہو تو تم اپنا آدھا لیور کاٹ کے اس کو دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو۔ اگر قرآن میں یہ بات کہی جاتی تو اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قرآن نے ایک بات یہ کہی کہ جب جان بچانے کا مسئلہ ہو، جب آدمی اضطرار اور مجبوری کی حالت میں ہو تو جان بچانے کے لیے جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی بھی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے خنزیر کا کھانا، پگ کا کھانا حرام ہے، لیکن اگر آدمی کے پاس کوئی چیز اس وقت اتفاق سے موجود نہ ہو اور ایسی صورت ہو گئی کہ اگر وہ حلق میں ایک لقمہ نہ ڈالے تو مر جائے گا، تو اس کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ اس کو اس وقت صرف اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب آدمی جان بچانے کے لیے غذا کے طور پر ایک حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے تو اگر انسان کو کسی دوا کی ضرورت ہو اور حلال دوا، حلال چیز سے بنی ہوئی دوا موجود نہیں ہے، کسی حرام چیز سے بنی ہوئی دوا ہی اس کے کام آتی ہو، تو ایسی مجبوری کی حالت میں دوا کے طور پر وہ اس حرام چیز کی سے بنی ہوئی دوا سے کو بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے اس کی گنجائش حلال نہیں کیا ہے، لیکن اس کی گنجائش، اس کی چھوٹ دے دی گئی ہے خاص حالات میں۔ تو اسی طرح ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کو کاٹ کر کھا لینا، اس کا گوشت کاٹ لینا، یہ جائز نہیں ہے اور انسانی شرافت کے لیے خلاف ہے کہ کسی انسان کو آدمی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے اس کی چیزوں کو۔ لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی جان جانے کی نوبت ہے اور میرے 2 گردے ہیں، 2 کڈنیاں ہیں، ایک سے بھی ہماری جان بچ سکتی ہے، ہمارا ایک گردہ ہمارے بیٹے کو لگا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو اس دور کے علماء نے کہا کہ اس کی گنجائش ہوگی۔ تو قرآن و حدیث میں یہ مسئلہ واضح طور پر، کھلے طور پر بیان نہیں کیا گیا،
لیکن ایسے اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ اس سے آپ اس مسئلے کو نکال سکتے ہیں. تو ایک کام اولی الامر کا یہ ہے، اور دوسرا کام اولی الامر کا یہ ہے کہ ہر مسئلے کو ہر آدمی قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتا. جو مسائل قرآن میں آئے ہیں، جو مسائل حدیث میں آئے ہیں، ہر مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس میں سے مسئلہ نکال کر براہ راست اس پر عمل کر لے. جیسے آدمی کو وضو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. کہ جب تم کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اپنے چہرے کو دھو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چہرے میں کیا چیز شامل ہے؟ کیا یہ کان جو ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا کان بھی نظر آتا ہے؟ کیا وجہ میں چہرے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو بھی دھونا ضروری ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو کیا ناخن کے اندر پانی پہنچانا اور اس کے میل کو صاف کرنا بھی ضروری ہوگا؟ یہ بھی ہاتھ کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سر کا مسح کرو، تو سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا ضروری ہوگا؟ پورے سر کا، آدھے سر کا، چوتھائی سر کا، یا 2-4 بال چھو لیے جائے تو کافی ہو جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں کے ساتھ. تو ٹخنوں سے کیا مراد؟ کیونکہ عربی زبان میں یہ جو پاؤں کے اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو بھی کاف کہتے تھے. تو اب کوئی عالم صاحب علم ہی آدمی قرآن مجید کی اس آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی تشریح کر سکتا ہے. تو اولی الامر کا، اہل علم کا، علم والوں کا یہ 2 کام: جو مسائل قرآن و حدیث میں آئے ہوں ان کی وضاحت کرنا، اور جو مسائل نہیں آئے ہوں ان مسائل کو قرآن و حدیث کے اصولوں سے نکالنا. تو اس طرح قرآن کی اطاعت، حدیث کی اطاعت، اور جو اہل علم ہیں ان کے بتائے ہوئے مسئلوں کو اس پر عمل کرنا، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جن پر دین کی بنیاد ہے. اور انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام فقہ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد کا، مسائل کا نکالنے کا طریقہ یہ بتایا کہ میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو لیتا ہوں، قرآن مجید کو. اگر اس میں نہ ملے تو پھر حدیث سے لیتا ہوں. اگر اس میں نہ ملے تو پھر اجتہاد کرتا ہوں، یعنی ان اصولوں کے ذریعے مسائل کو نکالتا ہوں. اور یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ کے ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے قاضی بنا کر، جج بنا کر یمن کے علاقے کا آپ بھیج رہے تھے. تو بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کا ایک ٹیسٹ لیا، ایک امتحان لیا. آپ نے ان سے پوچھا جب تمہارے پاس مسائل آئیں گے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہنے لگے میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. آپ نے پوچھا اگر قرآن میں نہ ملے فإن لم تجد، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا، حدیث سے فیصلہ کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ بعض مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، حدیث کے ذریعے ان کا علم ہو. آج کل کچھ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، لیکن حضور خود پوچھ رہے ہیں کہ تم بعض مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جو تم کو قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سنت پر عمل کروں گا. آپ نے پوچھا فإن لم تجد، اگر میری سنت میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملے تو کیا کرو گے؟ آج کل بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہے کہ سارے مسائل حدیث میں موجود ہیں، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ائمہ کی اور علماء کی جو کوششیں ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، حضور خود پوچھ رہے ہیں فإن لم تجد. ہو سکتا ہے بعض ایسے مسائل ہیں جو میری سنت میں بھی تم کو نہ مل پائیں، حدیثوں میں بھی تم کو نہ مل پائیں، تب کیا کرو گے؟ کہنے لگے اجتہد ذرائع ولا اعلم، میں خوب محنت کے ذریعے کے صاف ذرائع کو نکالنے کی کوشش کروں گا.
قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کروں گا، اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، ولا آلو، اور اپنی طاقت کے حد تک اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس طریقہ کار کی توفیق عطا فرمائی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ اب جو یہ تینوں چیزیں ہیں، قرآن حدیث اور قرآن و حدیث سے اجتہاد، اس سے مسائل کا نکالنا، ان کا جو مجموعہ ہے اس کو جمع کیا فقہا نے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فقہ کی کیا ضرورت ہے، قرآن و حدیث تو موجود ہی ہے، فقہ کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میرے پاس ڈاکٹر ہوں، ہو سکتا ہے فارماسسٹ ہوں۔ ایک صاحب نے کوئی دوا لکھی، مریض ان کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو فلاں فلاں دوا کی ضرورت ہے۔ جو بھی دوا بنتی ہے ظاہر ہے کہ بہت سی دواؤں سے مل کر بنتی ہے، اس کا فارمولہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کمپنی کی بنائی ہوئی دوا کا نام بتانے کے بجائے فارمولہ بتا دیا، اس میں فلاں چیز اتنی ہونی چاہیے، کیلشیم اتنا ہونا چاہیے، فلاں وٹامن اتنا ہونا چاہیے، اور میرے جیسے آدمی کو لکھ کر دے دیا۔ اب مجھے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کس میں کیلشیم ہوتا ہے، کس میں کون سا وٹامن ہوتا ہے؟ میں بازار میں گھوم رہا ہوں، پورا دن گزر گیا اور دوا مل نہیں سکتی، یا میں آپ کے شہر میں پہنچا، یہاں اتفاق سے کوئی جاننے والے نہیں تھے، مجھے بھوک لگی، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی دوست نے کہا کہ بھائی میں نے کھانا نہیں کھایا، پیسے میرے پاس ہیں، کیا شکل ہوگی کھانے کی، کہاں ملے گا؟ آپ نے بتایا کہ بہت آسان ہے، فلاں دکان میں چلے جائیے، وہاں چاول ملتا ہے، فلاں مال میں چلے جائیے، وہاں آپ کو تیل مل جائے گا، فلاں دکان پر گوشت ملتا ہے، مسالہ فلاں جگہ ہے، اور آپ چاہیں تو گیس سلنڈر فلاں جگہ سے حاصل کر لیجیے اور پکا کے کھا لیجیے۔ تو میرے جیسا آدمی تو 24 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی 2 روٹی نہیں بنا سکے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کے بجائے یہ کہا کہ بھائی یہ دوا آپ میڈیکل اسٹور میں جائیے، فلاں کمپنی نے اس فارمولے کی دوا اس نام سے بنائی ہے، آپ جا کر لے لیجیے، تو 1 منٹ میں ہم کو دوا مل جائے گی۔ اور آپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں بہت سے ریسٹورینٹ ہیں، ویج بھی ہیں، نان ویج بھی ہیں، حلال ریسٹورینٹ بھی ہیں، آپ چاہیں وہاں جا کر آپ کھانا کھا لیجیے۔ ہم ریسٹورینٹ پہنچے اور اپنی پسند کے مطابق ویج ہو، نان ویج ہو، جو روٹی ہو، چاول ہو، جو پسند تھا ہم نے منگایا، اور 10 منٹ 15 منٹ میں ہم کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ تو جو کام ہوٹل والے کرتے ہیں، جو کام دوا بنانے والی کمپنیاں کرتی ہیں، وہی کام فقہا کرتے ہیں۔ جو احکام قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر شخص ان احکام تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں حدیث کے ذخیروں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے، ہر آدمی ان حدیثوں کو نکال نہیں سکتے۔ جو اجتہاد قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے مسائل پھیلے ہوئے ہیں کتابوں میں، ہر آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ فقہا ان تمام مسائل کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ نماز کے مسائل ہیں، یہ روزے کے مسائل ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، یہ جو 4 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں، اس میں کئی 100 مسائل ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 200 سے زیادہ مسائل کا ذکر کیا ہے، نیت سے لے کر سلام کے پھیرنے تک، اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے یہ کہیں، ہمارے بہت سے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہیں کہ بھائی تم خود قرآن و حدیث سے نماز کے مسائل معلوم کر لو،
تو پہلے تو کئی سال ان کو عربی زبان کے سیکھنے میں لگ جائے گا، اور عربی زبان کا سیکھنا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی ایک اپنی ٹرمنالوجی ہے، اس کے اپنے ٹرمز، اس سے آپ کو واقف ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں، کم سے کم 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان تمام آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اور حدیثیں، معتبر حدیثیں 10,000 کے آس پاس ہیں، ان میں 4,000 حدیثیں وہ ہیں جو مسائل کے بارے میں ہیں، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ 10 سال آدمی کو اس میں وقت لگ جائے گا۔ فقہ نے آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ فقہ کی کوئی کتاب آپ نکالیے، اس میں ایک باب آتا ہے، باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کا بیان۔ آپ اس کو نکالیے، 2 سے 3 صفحے میں یہ باب ہوتا ہے، یہ چیپٹر 2-3 صفحے کا ہوتا ہے۔ آپ یہ 2-3 صفحہ 10 منٹ میں، 5 منٹ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے، اور آپ کو نیت سے لے کر سلام تک نماز کے مسائل معلوم ہو جائیں گے، آپ کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو مفسرین کا بہت بڑا کام ہے، تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ محدثین کا بہت بڑا کام ہے، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ لیکن عام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خدمت فقہ کی، کہ جو کچھ ان علماء نے جمع کیا، ان کا نچوڑ، ان کا عطر، یہ فقہ نے جمع کر کے اس طرح ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر دیا، جیسے ہم نے ہوٹل کی مثال دی کہ آپ چند منٹ میں اپنی پسند کا کھانا حاصل کر لیجیے اور کھا لیجیے۔ تو یہ جو اللہ کے اطاعت، اللہ کے رسول کے اطاعت اور اہل علم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انہی کے مجموعے کا نام اصل میں فقہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس دین کی حفاظت مقصود تھی، تو مختلف لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی۔ ایسے محدثین جن کا حافظہ ایسا ہوتا تھا، جن کی میموری ایسی ہوتی تھی کہ ہزاروں حدیثیں ان کی زبان پر ہوتی تھی، یاد ہوتی تھی، ان کو اس کی خدمت کے لیے کھڑا کیا، حفاظ کو کھڑا کیا۔ آج بھی دیکھیے لاکھوں حفاظ دنیا میں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ان علماء کو جمع کیا جنہوں نے قرآن و حدیث کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن و حدیث کے معانی کو سمجھ کر امت تک ان کو پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے فقہا سے کیا، اور یہ بہت سے فقہا تھے، صحابہ میں بہت فقیہ تھے۔ حضرت ابوبکر فقیہ تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ 130 فقہا صحابہ میں تھے، سب کے سب فقیہ نہیں تھے، لیکن ایک بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شمار کیا ہے کہ 130 مفتی فقہا یہ صحابہ کے درمیان۔ پھر اس کے بعد ان سے دوسرے لوگوں نے استفادہ کیا، ان کے شاگردوں نے، پھر ان سے ان کے شاگردوں نے استفادہ کیا، اور اس طرح پورا ایک نظام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہا نے بیان کرتا ہے۔ اب کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اگر آپ ان کا سبب پوچھیں، ان کی وجہ پوچھیں، تو اس کی وجہ کا بتانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے کہ کینیڈا کے مثال کے طور پر پچھلے 50 سال میں 10 وزیر اعظم ہوئے ہوں، کوئی کہے بھائی یہ 10 ہی آدمی کو وزیر اعظم ہوئے، اس کا جواب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ کے فیصلے پر مبنی ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے سے متعلق ہوتی ہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ ہوتی ہیں۔ حدیث کی بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن 6 حدیث کتابیں وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ امت میں قبولیت حاصل ہے۔ ان 6 کتابوں میں بھی بخاری شریف اور مسلم شریف، اس کو زیادہ لوگوں نے قبول کیا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی کیا قرآن میں بخاری اور حدیث کی مسلم کی فضیلت آئی ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہیں یہ بات آئی
کہ میری امت میں امام بخاری پیدا ہوں گے، امام مسلم پیدا ہوں گے، ان کی کتاب پر تم اعتبار کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن اللہ نے ان کتابوں کو جو قبولیت عطا فرمائی، ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی رکھا، دوسری کتابوں کو ویسی مقبولیت اور ویسا درجہ حاصل نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح فقہا بھی بہت سے پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اسی دور کے فقہا میں امام سفیان ثوری تھے، امام لیث بن سعد تھے، اور امام اوزاعی تھے، اور بھی بعض فقہا تھے۔ لیکن یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، چاروں امام ہیں، یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں متعین کر دیا گیا کہ یہ چار امام اس امت سے پیدا ہوں گے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات کہہ دی۔ یہ من جانب اللہ ایسا ہوا کہ ان فقہا کی قابلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے شاگرد میسر کیے، شاگرد عطا ہوئے کہ انہوں نے ان کے تمام اجتہادات کو جو قرآن حدیث کی روشنی میں تھے ان کو جمع کر دیا، اور اس کو تمام مسلمانوں میں قبولیت حاصل ہو گئی، اور پھر لوگ ان کی اتباع کرنے لگے۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی امام کو اللہ کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ، رسول کا درجہ دے دیا نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اب ہم لوگوں نے ابھی مثلا مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کی 3 رکعت پڑھی، اور فقہا نے بھی لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں فرض۔ تو اگر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ مغرب کی تم نے 3 رکعت فرض کیوں پڑھی، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس لیے پڑھی ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی نے 3 رکعت پڑھنے کو کہا ہے، وہ کہے گا اللہ رسول کا حکم ہے اس لیے ہم نے پڑھا۔ مغرب کے بعد آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، ایک عام سے عام، جاہل سے جاہل مسلمان سے پوچھیے بھائی یہ کس کی سنت پڑھ رہے ہو، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں امام ابو حنیفہ کی سنت پڑھ رہا ہوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو تقلید کے معنی یہ نہیں ہے، تقلید کے معنی ہے اعتماد کرنے۔ جیسے بہت سے ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کسی ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو دل کی بیماری ہو گئی، آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے شہر کا یہ سب سے اچھا ہارٹ اسپیشلسٹ، ہم اس کو دکھائیں گے، اس کے فیصلے پر، اس کی رائے پر عمل کریں گے۔ تو اسی طرح تقلید یہ ہے کہ کسی فقیہ، کسی امام، کسی مجتہد کی بات کو یہ سمجھ کر قبول کرنا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ مقصد اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن ہم جو کام براہ راست نہیں کر سکتے، ہمارے اندر جس کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم نے اس گمان پر کہ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے، ہم نے ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کی رہنمائی میں ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنا مقصود ہے اللہ کی کتاب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ بات قرآن میں کہاں آئی ہے، حدیث میں کہاں آئی ہے۔ تو تقلید کے معنی اعتماد کرنے کے ہیں۔ اسی لیے تقلید کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی فقیہ کی رائے پر یہ سمجھ کر عمل کرنا کہ اس نے قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھا ہے، لیکن اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی تقلید میں شامل ہے۔ تقلید میں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ جس فقیہ کی بات کو ہم مانتے ہیں اس کو خود کوئی حکم دینے کا حق حاصل نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی تشریح کرتا ہے، اور اس سے غلطی بھی چوک بھی ہو سکتی ہے اس سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا درجہ دینے کی بات نہیں ہوئی، اور یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے علماء بھی اس لائق نہیں ہو سکتے کہ وہ تمام مسائل کو قرآن و حدیث سے خود نکالیں۔ تو یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو جو اس بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان سے معلوم کر کے اس بات پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے وہاں
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا، ان کو ہدایت دی کہ حضرت مصعب جو کہیں اس کے مطابق عمل کرو. یہ تبلیغ ہے. یمن میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور بعض علاقوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ لوگ وہاں کے مسلمان کی بات پر عمل کریں، دین پر عمل کریں. جب عراق کا علاقہ فتح ہوا اور پہلا شہر کوفہ مسلمانوں کا بسایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا تاکہ وہاں کے لوگ ان سے دین سیکھیں اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں، اور انہوں نے اس پر عمل کیا. خود آپ نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی به ابن ام عبد، میں نے اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند کیا جس بات کو میری امت کے لیے عبداللہ بن مسعود نے پسند کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. یہ سب تقلید ہی کی شکلیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کا قرآن و حدیث سے پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان خواہشات نفس کی پیروی سے بچ جاتا ہے. آدمی خواہشات نفس کی پیروی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، اس کی تشریحات پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس میں اپنی عقل لگاتے ہیں یا کہیں ان سے کوئی رائے لے لی، کہیں ان سے کوئی رائے لے لیا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے بجائے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے ایسی باتیں تلاش کرنے لگتا ہے جس میں اس کے لیے آسانی جو اس کے نفس کے تقاضے کے مطابق ہو، اور پھر آدمی اس سے فائدہ اٹھانے لگتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ تقلید کرنی چاہیے اور کسی ایک فقیہ کی تقلید کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ایک پورا نظام آپ کے لیے مرتب کر دیا ہے، اور آپ کے لیے اس پر عمل کرنا یہ آسان ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، عام طور پر یہ بات دیکھی گئی ہے، اور خاص کر ہندوستان اور پاکستان کا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اس راستے کو چھوڑا وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، وہ بہت ہی غلط راستے پر، بے دینی کے راستے پر چلے گئے، اور جو باطل فتنے سے ان کا شکار ہو گئے. تو اس لیے یہ اہم ضرورت ہے، اور یہ فقہا کی بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کو آسان کر دیا ہے، پورا نظام ہم کو مرتب کر کے دے دیا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. ہم اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ان فقہا کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر اللہ اور رسول کی پیروی مقصود نہیں ہوتی تو ہم ایسے لوگوں کا کہاں مانتے جن کا کہاں ماننے میں دنیاوی فائدہ ہو، بدینوں کا کہاں مانتے. تو اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے کی آپ کے لیے آسان صورت. جیسے ہر دوا کا بنانا اور ہر آدمی کا اپنے گھر میں ایک فارمیسی کا کارخانہ قائم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ بنی بنائی دوا وہ حاصل کر لے. اسی طرح ہر آدمی کا براہ راست قرآن و حدیث تک پہنچنا اور اس میں سے بات کو نکالنا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اگر آدمی کی پوری نظر نہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ میں اس طرح کی مثال دینے سے بچنا چاہتا ہوں. مثلا آج کل ایک حدیث میں یہ بات آئی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی میں غسل فرمایا کرتے ہیں. ایک سا گویا 3.5 لیٹر 4 لیٹر پانی ہوا. پانی کی بہت کمی ہوتی تھی وہاں. تو حضرت عروہ کو بڑی حیرت ہوئی. تو حضرت عائشہ نے ایک سا پانی میں غسل کر کے ان کو بتایا کہ دیکھو اتنے پانی میں نے غسل کیا. اب یہ روایت بخاری شریف میں نقل کی گئی. جو بددین لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ عجیب بات ہے، یہ تو شرم و حیا کے خلاف ہے کہ ایک عورت چاہے اس کا بھانجا اس کے سامنے غسل کر کے دکھائے. تو اگر کسی شخص نے صرف بخاری کی اس روایت کو دیکھ لیا وہ غلط فہمی میں پڑ جائے گا. لیکن حدیثیں جو نقل کی گئی ہیں وہ کسی نے پوری روایت نقل کی، کسی نے آدھی نقل کی، کسی کتاب میں اس روایت کا بیک گراؤنڈ بھی نقل کیا، کسی میں نہیں نقل کیا گیا. تو اگر اس مضمون کی تمام حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت عروہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے اور بہت بے تکلف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کیسے ایک سامنے غسل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ٹب میں پانی رکھوایا، ایک سا پانی ہے، اور پردہ لگوایا اور پردے کے پیچھے غسل فرمایا، اور پھر جب غسل سے فارغ ہو گئے تو کپڑے بدل کر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک سا پانی تھا، ہم نے غسل کر لی. اب اگر اس روایت کو پوری تفصیل کو سامنے رکھے آدمی کو غلط فہمی نہیں ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ براہ راست اگر یہ چاہیں کہ سیدھے آپ بخاری اور مسلم کے کوئی روایت دیکھ کر خود مسئلہ نکالنے لگے، حالانکہ ان کی تمام تفصیلات سے آپ واقف نہ ہوں، تو یہ ایسی ہی ہوگی کہ جیسے میڈیسین کی کوئی کتاب آپ پڑھ کر اپنے طور پر آپ دوائیں لکھنے لگیں. اس لیے یہ صحیح طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے دین کو سمجھنے میں اپنی پوری زندگیاں لگا دی ہیں، جنہوں نے اپنی پوری عمر اسی کام میں لگا دی ہے، ان پر بھروسہ کر کے ان کی تشریح پر عمل کرتے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے خیر کا اور سلامتی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو راہ راست پر قائم رکھے. خاص کر اپنے نوجوان بچوں سے عرض کرتا ہوں، اس سماج میں رہتے ہوئے آپ کا اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا بہت بڑا جہاد ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اگر آپ اس سماج میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، آپ اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے حکم کے تابع رکھیں، آپ شریعت کے دائرے سے باہر نہ جائیں، یہی سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں جس کی نشوونما ہوئی ہے، جس کی پرورش ہوئی ہو، تو جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا، اس دن اللہ ہم کو اپنے سائے میں رکھیں گے. تو جب آپ کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں، ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. آپ ایک ایسے دین کو ماننے والے ہیں، ایک ایسے رسول پر آپ ایمان رکھتے ہیں جس نے پوری زندگی میں آپ کو صاف ستھری زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے اور جس نے عفت اور پاکدامنی کی تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھدار اس کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے www.attableek.com, the reviver of